وہ سنہرا دور جو کہ آج بھی دا گولڈن ایرا آف مسلمز کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کا رہا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و دین اور تعلیمات پر کافی حد تک مبنی ہے، جو مسلمانوں کی خلافت در خلافت میں پھیلتا گیا، اور خلافت عباسیہ بغداد، خلافت فاطمی قاہرہ، خلافت امیاد کارڈوبا نے تو اسے اپنے عروج کو ہی پہنچا دیا، جس کی دو بڑی وجہ ہو سکتی ہے شاید۔ پہلی، کمیونیکیشن آسان تھی کیونکہ اسلامی حکومتیں آپس میں یونائٹڈ تھیں اور ایک دوسرے کے علم و فنون کو آسانی سے شیئر کیا جاتا تھا۔ دوسری، گریک، لیٹن اور چائنیز زبانوں کا علوم عربی زبانوں میں بڑی تعداد میں ٹرانسلیشن کیا گیا، جس سے لینگویج کا بیریئر ختم ہو گیا اور بڑے اسکالروں کا سینٹرل عرب میں جماوڑا سا لگ گیا۔ انفیکٹ عربس نے چائنیز سے پیپر اور کتاب بنانے کا ہنر سیکھا، پھر کیا تھا، کتابوں کی ہوڑ سی مچ گئی، جس کے سبب قاہرہ، الیپو، بغداد، سینٹرل ایران، ایشیا اور اسپین میں بڑی لائبریریز اور یونیورسٹیز کا قیام عمل میں آیا، اور آہستہ عرب ریجن دا ہاؤس آف وزڈم میں تبدیل ہو گیا۔ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحقیق انسائٹ اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گولڈن ایج میں مسلمان کافی ترقی کر چکے تھے، عربی زبان اپنے عروج میں تھی، اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہوتا تو عربی زبان سیکھنا ضروری ہو چکا تھا۔ آج کا نیومرل نمبر 1 2 3 4 عربک نیومرل ہے۔ پہلے لوگ رومن نیومرل میں یقین رکھتے تھے، بعد میں عربوں نے اپنے نیومرلز اور ڈیسیمل کو ہندوستان کے زیرو سے ملا کر ہندو عربک نیومرل کو دنیا کے سامنے رکھا۔ ٹریگونومیٹری کا مشہور پائتھاگورس تھیورم h²=p² + b² کی ایجاد الطوسی نے کی۔ وہ ایک مسلمان تھا۔ دا فادر آف الجبرا الخوارزمی کی لکھی ہوئی الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ کا استعمال ایڈوانس کیلکولیشن کے لیے کیا گیا، اور بعد میں ماڈرن الجبرا کا قیام عمل میں آیا، جو کہ لیٹن میں 12ویں صدی کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ ہندو عربک الجبرا کا استعمال حساب میں والیوم، ایریا اور جیومیٹرک فگر کے لیے کیا گیا۔ دا کولمبیا ہسٹری آف ورلڈ کے مطابق ماڈرن ٹریگونومیٹری، الجبرا، جیومیٹری عرب کریشن کی ایک شاندار مثال ہے۔ اگر آپ پڑھو گے کہ کس نے سب سے پہلے پوری دنیا کا سرکمفیرنس نکالا جب انسان دنیا کو چپٹی یا فلیٹ سمجھتا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ 3 بھائی تھے، محمد، احمد اور الحسن، جنہوں نے اپنے شاہکار الکتاب الحیان، جو کہ انڈیجینیس ڈیوائس اور میکینیکل سائنس کا ایک نایاب خزانہ ہے، کتاب 100 طرح کے آلات کو کیسے استعمال میں لانا ہے بتاتی ہے، جیسے آٹومیٹڈ وال، فلوٹ وال، فیڈ بیک کنٹرولر، پروگرامیبل مشین اور الگ فن گیجٹ۔ 10ویں صدی میں الحزان نے سب سے پہلے چاند میں کریٹر یعنی گڑھے کا پتہ لگایا۔ حزان کے نام کی شمولیت آج بھی آپٹکس اور لیومینوسٹی میں ہے۔ قریب 300 سال کے بعد سر روزر بیکون نے اپنی اسکولنگ میں پڑھا اور کوٹ کیا کہ الحسن ابن الہیثم یعنی الحزان ہی دا فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہو سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے سب سے پہلے 1154 میں دنیا کا نقشہ بنایا، الادرسی، اور ساؤتھ پول کو ٹاپ، نارتھ پول کو باٹم اور کعبۃ اللہ کو سینٹر میں رکھا۔ بعد میں ویسٹرن ورلڈ کے دوسرے نقشے نگاروں نے اس میں تبدیلی کی، جس میں نارتھ پول کو ٹاپ میں رکھا گیا اور ساؤتھ پول کو باٹم میں۔ ماشاءاللہ آج بھی کعبۃ اللہ سینٹر میں ہی ہے۔ اگر جانو گے تو جانو البرونی کے بارے میں، جنہوں نے کافی کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کیا۔ ایک شخص جنہوں نے پہلی تجویز پیش کی دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی، وہ الخندی ایک مسلمان تھے۔ بعد میں سر البرٹ آئنسٹائن نے اس میں زیادہ ریسرچ کر کے دا ماڈرن تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنائی۔ دا فادر آف ارلی کیمسٹری جیبر، وہ جیبر نہیں بلکہ جابر الحیام تھے۔ اگر الکوہل لفظ کو آپ ڈیرائیو کرتے ہو تو عربی میں الکحل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ایول اسپرٹ کے ہوتے ہیں۔ سر ولیم آسٹر نے کہا تھا کہ ابو ابن سینا کی تحریری کتاب دا قانون فی الطب یا دا کینن آف میڈیسین ایک میڈیکل لائبریری کی طرح ہے، جو کہ آغاز کے یوروپ میں تواریخی دنیا کی کسی بھی کتاب سے سب سے بڑی اور لمبی کتاب تھی، جسے یوروپ میں کافی دنوں تک ایک بائبل آف میڈیسین کی طرح مانا گیا۔ ڈفرینشیٹ کراتی ہے دا میننگ ڈیسیز، جو کہ نیورولوجیکل بیماری کا ایک الگ ہی روپ ہے۔ نقشہ کھینچتی ہے اینتھریکس اور ٹیوبرکلوسس کا، تعارف کراتی ہے یوریتھرل ٹرکس انسٹالیشن کا، اور زور دیتی ہے ہائیجین پر کسی بھی بیمار کے لیے ایک مجموعی اور شفاف کوشش کا۔ یوحنا ابن مساویہ نے سب سے پہلے جسمانی ڈائسیکشن کیا اور الرجی کی بھی تصدیق کی۔ ابو بکر محمد ابن زکریا رازی، جنہیں ویسٹ میں رہزے کہا جاتا ہے،
الہوائی کے مصنف ہیں، جو کہ ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا 30 جلدوں پر مشتمل ہے، چیچک اور خسرہ میں فرق بیان کرتی ہے، ریکرنٹ نروس کی تفصیل دیتی ہے اور سائیکوسمیٹک ری ایکشن کی حقیقت بتاتی ہے۔ الجواہری، جنہیں ابو قیسس بھی کہتے ہیں، دا فادر آف سرجری کے نام سے جانے جاتے ہیں، بتایا تھا ایکسٹرا یوٹرین پریگنینسی، بریسٹ کینسر اور انہیریٹنس ہیموفیلیا وغیرہ جیسی بیماریوں کے بارے میں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔